نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تب تک خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ دعا مانگنی شروع کر دیں تو جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ اول آخر درود شریف پڑھیں، تو دعا مانگنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا اور صحیح ہے یا صرف دعا مانگنے سے اللہ کا نام سے شروع کریں، اللہ شریف سے شروع کریں؟ چلو یہ چیز معلوم کر لیجیے کہ یہ درود شریف پڑھنا شروع میں دعا مانگنے سے پہلے کیا صحیح ہے؟ درود شریف پڑھنا دعا میں، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد کیا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں، درود پڑھنا کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی وقت اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو مسلمان کے لیے اس کے درجات کو بلند کرنے، اس کے اجر میں اضافہ کرنے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور جنت کے حصول کو آسان کرتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی زندگی اور جو انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے، اگر آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا درود شریف پڑھنا دعا میں، دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد ضروری ہے یا نہیں؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب۔ هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في اول الدعاء وآخره؟ کیا دعا کی قبولیت میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود پڑھا جائے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداه، اما بعد۔ درود و سلام کے بعد اما بعد، فلا ریب ان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسباب الاجابہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فضیلت کا کام ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ وقد ثبت عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لما سمع رجل يدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے جب ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کری، کبریائی بیان کری، قال عجل هذا، اس نے جلدی کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کری۔ ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه، پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب دعا کرے تو اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرے، دعا مانگے۔ سنت یہ ہے کہ ایک دعا کرنے والا اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے اور درود شریف سے اپنی دعا کا آغاز کرے۔ ثم يدعو بما شاء، جو آپ کی ضرورت ہو، جو میری ضرورت ہو اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کووڈ اور برائیوں سے، خطرات سے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، مستقبل کی ترقی کے لیے، تجارت میں نفع کے لیے آپ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کریں، پھر اس کے بعد درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں اور پھر اپنی حاجت طلب کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا کر رہے ہوں، صدق سے اور للہیت سے اور اس خشوع و خضوع سے اور اخلاص سے اور امید سے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ وإذا كان على طهارة، اگر آپ طہارت سے ہوں، وضو سے ہوں تو افضل ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور پھر باوضو ہونا، یہ اسباب ہیں۔ آخر اللیل تہجد میں دعا کرنا، وكذلك في
السجود سجدے میں دعا کرنا، فيما بين الأذان والإقامة اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، جمعہ کے دن دعا کرنا، لا سيما في ما بين جلوس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة امام کے بیٹھنے اور جو نماز امام کے خطبے اور نماز قائم کرنے کے درمیان دعا کرنا، يعني جلوس على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. یوم الجمعہ بعد صلاة العصر الى صلاة المغرب، مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن دعا کرنا. كل هذه من أسبابه. یہ کل هذه من اسباب، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، وهذه من أوقات الإجابة. یہ وہ اسباب دعا مقبول ہوتی ہے ان اسباب کے ذریعے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو. فالمؤمن والمؤمنة يجتهدان فيه. اس طریقے سے مسلمان کو اور مومنہ کو اجتہاد کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دعا کو اپنی مزین کرنا چاہیے، بعض الأسباب والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى. اور اپنا کام آپ کر دیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. ومن أسبابها الصلاة عليه وليست شرطا. ومن اسبابها شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ولیس شرطا، یہ شرط نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ شرط نہیں ہے اور اس کے واجب ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ دعا میں یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، ولیس شرطا، یہ ضروری نہیں ہے. ليست الصلاة شرطا ولكنها من أسباب الإجابة. یہ اسباب دعا ہے، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، لیکن یہ واجب اور شرط نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے اسی پروٹوکول سے آپ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ سے دعا کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کسی بھی زبان میں، سجدے میں، کسی بھی حالت میں آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. وہ رب ہے، آپ کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے. آپ کبھی بھی مانگیں. اس نے اسی لیے فرمایا نا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كل هذا من أسباب الإجابة. کلها من اسباب الاجابہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب قبولیت کے اسباب ضرور ہیں لیکن لیس شرطن، یہ شرط نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ فضیلت کے کام ہے، درود پڑھنا، اللہ کی کبریائی اور حمد بیان کرنا اور درود پڑھنا اور پھر اپنی حاجت کو طلب کرنا. لیکن اخیر میں جو دعا یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے بعد بھی آپ اپنی دعا کا اختتام درود پر پڑھیں، تو شیخ فرما رہے کہ یہ حدیث آئی ضرور ہے لیکن بدعت یہ حدیث آئی ضرور ہے لیکن ضعیف روایت ہے، اور اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا کے اندر کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ درود واجب ہے. اس سے پہلے بھی آپ دعا سے پہلے بھی درود پڑھیے اور دعا کے بعد بھی آپ کو درود پڑھنا ہے. بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا کے بعد درود شریف پڑھنے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. البتہ اگر کوئی آدمی دعا سے پہلے بھی درود پڑھتا ہے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں جو کہ دعا کے بعد درود شریف پڑھنے کے لیے جن میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جب حدیث بیان کریں تو اس کے صحت کو بھی لوگوں کے سامنے عام کریں. جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ وہ حدیث بیان ضرور کی جاتی ہے کہ دعا کے بعد آپ درود پڑھیں، لیکن اس حدیث کی صحت میں علماء کا کلام ہے اور وہ ضعیف ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور دعاؤں کے لیے آپ کبھی بھی کسی زبان میں بھی، کسی حالت میں بھی، کسی وقت بھی اپنے رب سے سجدے میں، نماز میں، سلام سے پہلے اپنی زبان میں، ہندی میں، اردو میں، پشتو میں، بنگالی میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کیجئے. یہ شرط نہیں ہے. البتہ وہ پروٹوکول جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ پہلے حمد بیان کیجئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنی حاجت کو اپنے رب العالمین کی خدمت میں پیش کیجئے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے چینل کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور آپ کو سپورٹ
جو کرنے والے ہیں اس چینل کے سپورٹر جو ہیں، اللہ رب العالمین ان کے موازین حسنات میں اس چینل کی ہر ایکٹیویٹی کو ہم سب کے موازین حسنات میں درج فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔